ڈی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسا سوال اٹھا رہے ہیں جو بظاہر تو تعلیم اور کیریئر کا لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہ اس بارے میں ہے کہ ہم اس دنیا کو کیسے سمجھتے ہیں۔ جی بالکل، اور آج کی ہماری اس گفتگو کا جو محور ہے نا، وہ محمد فاروق راشد کی ایک بہت ہی فکر انگیز تحریر ہے، جس میں انہوں نے ایک ماہر دفاعی امور یعنی ایک ڈیفنس اینالسٹ بننے کا ایک مکمل روڈ میپ بیان کیا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو آج کا ہمارا جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایک بہترین تجزیہ کار بننے کے لیے وہ جو ہمارا روایتی تعلیمی ڈھانچہ ہے، جیسے اسکول کی سطح پر جغرافی اور تاریخ پڑھنا اور پھر جامعاتی ڈگریاں لینا، کیا یہ فیصلہ کن اہمیت رکھتا ہے؟ یا پھر، اور یہ میرا موقف ہوگا آج، کہ اصل کمال ان عملی مہارتوں، فرضی جنگی مشقوں اور تنقیدی سوچ کا ہے جو رسمی تعلیم کی حدود سے ذرا باہر پروان چڑھتی ہیں۔ تو میں اس مباحثے میں یہ موقف پیش کروں گا کہ ایک ٹھوس تعلیمی اور نظریاتی بنیاد کے بغیر آپ تجزیہ کار بننے کا وہ سفر شروع ہی نہیں کر سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ڈگریاں جمع کرنے سے کوئی ماہر نہیں بن جاتا، وہ تو صرف ایک چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا بننا ہے۔ ایک حقیقی اور عملی ماہر وہ ہوتا ہے جو فرضی مشقوں اور دباؤ میں فیصلہ سازی سے جنم لیتا ہے۔ اچھا، تو آئیے اس کو ذرا کھولتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم عالمی سیاست یا دفاعی امور کی بات کرتے ہیں نا، تو ہم دراصل ایک انتہائی پیچیدہ بساط کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، ایک بہت بڑا کینوس ہوتا ہے۔ جی، کینوس۔ تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ مصنف نے اپنی تحریر میں جس ابتدائی بنیاد کا ذکر کیا ہے، یعنی پاکستان سٹڈیز، جغرافیہ، تاریخ اور بین الاقوامی تعلقات کی باقاعدہ ڈگریاں، یہ ناگزیر ہیں۔ یہ مضامین محض معلومات نہیں ہیں، یہ عالمی سیاست کی گرامر ہیں۔ گرامر؟ اچھا، یہ تشبیہ تو کافی دلچسپ ہے۔ ہاں، اگر آپ انگریزی بولنا چاہتے ہیں تو آپ کو گرامر سیکھنی پڑے گی نا۔ اسی طرح جب تک ایک طالب علم کو یہ نہیں پتا کہ آبنائے ہرمز کہاں ہے، یا بحیرہ جنوبی چین یعنی ساؤتھ چائنا سی کے جزائر پر کن ممالک کا دعویٰ ہے، تو وہ کس چیز کا تجزیہ کرے گا؟ جی، لیکن بس ایک سیکنڈ دیجیے گا۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی یا جامعہ کراچی جیسے اداروں سے جو پولیٹیکل سائنس کی تعلیم ملتی ہے، وہ ایک فریم ورک دیتی ہے۔ میری دلیل یہ ہے کہ اس نظریاتی اور نصابی بنیاد کے بغیر کوئی بھی تجزیہ نہیں رہتا، وہ محض ایک جذباتی رائے بن جاتا ہے۔ میں آپ کی یہ گرامر والی بات سمجھ رہی ہوں، لیکن ذرا رکیے اور سوچئے، کیا محض گرامر سیکھ لینے سے کوئی شیکسپیئر یا غالب بن جاتا ہے؟ ظاہر نہیں، لیکن بالکل نہیں۔ تو میرا موقف یہ ہے کہ کتابوں میں جو تاریخ اور جغرافیہ لکھا ہے وہ جامد حقائق ہیں، وہ سٹیٹک ہیں، وہ کل کی خبر ہیں۔ ایک تجزیہ کار کا کام ماضی دہرانا نہیں ہوتا، اس کا کام مستقبل کے رجحانات کی پیشین گوئی کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ پیشین گوئی کیسے کرے گا اگر اسے ماضی ہی نہیں پتا؟ وہ صلاحیت، جیسا کہ تحریر میں بہت خوبصورتی سے بتایا گیا ہے، وہ تنقیدی سوچ یا کرٹیکل تھنکنگ سے آتی ہے۔ دیکھیں، مصنف نے ویژن اکیڈمی کے تصور میں جو منی ڈیفنس لیب کا ذکر کیا ہے نا، وہ میرے نزدیک اس پورے روڈ میپ کا سب سے اہم بلکہ کلیدی حصہ ہے۔ ڈگریاں آپ کو بس یہ بتاتی ہیں کہ دنیا کیسی ہے، اور لیب کیا بتاتی ہے؟ یہ لیب اور روزانہ اپنا تجزیہ لکھنے کی وہ جو مشق ہے، وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ دنیا کو کیسے بدلا جا سکتا ہے، یا پھر بدلتے حالات میں کیسا ری ایکشن یا رد عمل دیا جائے۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن مجھے اس پر ذرا سخت اعتراض ہے۔ جی فرمائیے۔ آپ نے کہا کہ جغرافیہ اور تاریخ جامد حقائق ہے۔ میں کہتا ہوں کہ عالمی سیاست میں سب سے متحرک چیز ہی جغرافیہ ہے۔ مصنف نے ایک بہت ہی بنیادی لیکن شاندار آئیڈیا دیا ہے اپنی تحریر میں، ورلڈ میپ وال کا، یعنی اپنے کمرے میں دنیا کا ایک بڑا نقشہ لگانا۔ ہاں، پہلے مرحلے میں اس کا ذکر ہے۔ جی بالکل۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب تک ایک طالب علم گھنٹوں اس نقشے کو نہیں دیکھے گا، اسے کیسے سمجھ آئے گا کہ چین کا سب سے بڑا درد سر ملاکا اسٹریٹ کیوں ہے؟ وہ نہیں جانتا کہ چین کی تجارت کا ایک بہت بڑا حصہ ایک تنگ سمندری راستے سے گزرتا ہے جسے امریکہ کبھی بھی بلاک کر سکتا ہے۔ صحیح۔ تو جب اسے یہ جغرافیائی مجبوری پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ کون سی تنقیدی سوچ لگائے گا لیب میں بیٹھ کر؟ وہ کس بنیاد پر مستقبل کی پیشین گوئی کرے گا؟
اچھا، میں آپ سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ ملاکا اسٹریٹ یا کسی بھی اسٹریٹجک مقام کی اہمیت جاننا ضروری ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آج کے اس دور میں یہ معلومات کس کے پاس نہیں ہے؟ مطلب سب کے پاس تو نہیں ہوتی ہے نا؟ میرا مطلب ہے کہ یہ حقائق انٹرنیٹ پر ہر جگہ موجود ہیں. آپ گوگل کریں، آپ کو 1 سیکنڈ میں مل جائے گا. تو علم کا انبار لگا لینا اب کوئی کمال نہیں رہا. اصل کمال کیا ہے؟ مصنف نے روزمرہ کی 5 سنہری عادتوں کا ذکر کیا ہے. یاد ہے آپ کو؟ جی ہاں، بالکل یاد ہے. ان میں جو پہلی چند عادتیں ہیں وہ معلومات جمع کرنے کے بارے میں ہیں. لیکن ذرا آخری 2 پر غور کریں. روزانہ 1 صفحے کا اپنا تجزیہ لکھنا اور ایک نیا سوال ضرور سوچنا. یہ ہے وہ مقام جہاں ایک عام قاری اور ایک ماہر کا راستہ الگ ہو جاتا ہے. تو یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ ڈیٹا جمع کرنے سے زیادہ اہم اس ڈیٹا پر سوال اٹھانا ہے؟ بالکل، 100%. ڈیٹا انالیسس یا تجزیہ کاری دراصل ان تسلیم شدہ حقائق کے اندر چھپے ہوئے تضادات کو تلاش کرنے کا نام ہے. دیکھیں، جب آپ نقشہ دیکھتے ہیں تو وہ صرف ڈیٹا ہے، لیکن جب آپ ایک نیا سوال سوچتے ہیں کہ اگر کل ملاکا اسٹریٹ بند ہو جائے تو چین کا متبادل روٹ کیا ہوگا اور اس کا پاکستان پر کیا معاشی اثر پڑے گا، تو یہ سوچ ڈگریوں سے نہیں آتی. یہ سوچ اس وقت جنم لیتی ہے جب آپ روزانہ اپنے دماغ کو ایک مخصوص ایک ڈسپلن میں ڈالتے ہیں. جب آپ کاغذ پر اپنا تجزیہ لکھتے ہیں تو آپ کو اپنی ہی سوچ کے اندر موجود خامیاں نظر آنے لگتی ہیں. اچھا، مجھے یہاں تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ سوال اٹھانا سب سے اہم ہے، لیکن ایک بامانی، منطقی اور حقیقت پسندانہ سوال اٹھانے کے لیے بھی تو آپ کو ایک کڑے تعلیمی ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ کس طرح کا ڈسپلن؟ آئیے ذرا جامعاتی تعلیم کی طرف چلتے ہیں. مصنف نے ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز اور انٹرنیشنل ریلیشنز جیسی باقاعدہ ڈگریوں پر زور دیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ یونیورسٹیاں صرف رٹے لگواتی ہیں؟ میں نے رٹے کی بات تو نہیں کی، لیکن نہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ ادارے ہیں جو ایک طالب علم کو سکھاتے ہیں کہ سفارتکاری یا ڈپلومیسی کام کیسے کرتی ہے، بین الاقوامی قوانین کیا ہیں، قوموں کے درمیان جو معاہدے ہوتے ہیں ان کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے. صحیح. تو اگر آپ کے پاس یہ ادارہ جاتی سند یا یہ سٹرکچر نہیں ہے تو آپ کا اٹھایا ہوا وہ سوال بھی انتہائی سطحی سا ہوگا. آپ کا تجزیہ کسی چائے کے ہوٹل پر ہونے والی سیاسی بحث سے مختلف کیسے ہوگا اگر اس کی بنیاد میں کوئی باقاعدہ اکیڈمک ریسرچ شامل ہی نہیں ہے؟ دیکھیں، چائے کے ہوٹل کی بحث اور ایک تجزیہ کار کی بحث میں جو فرق ہے نا، وہ ڈگری کا نہیں ہوتا. فرق اس چیز کا ہوتا ہے جسے ہم پریشر ٹیسٹنگ کہتے ہیں. پریشر ٹیسٹنگ؟ جی، میں آپ کو ایک اور تشبیہ دیتی ہوں. ایک روایتی یونیورسٹی کی ڈگری ایک قطب نما یعنی کمپاس کی طرح ہے. وہ آپ کو سمت بتاتی ہے کہ شمال کدھر ہے، جنوب کدھر ہے. درست ہے. لیکن جب آپ عملی دنیا میں آتے ہیں نا تو وہ ایک بکھرا ہوا سمندر ہوتا ہے. منی ڈیفنس لیب کا جو تصور مصنف نے پیش کیا ہے وہ اس طوفان کے دوران عملی طور پر کشتی چلانے کا نام ہے. اچھا، یہ تشبیہ تو کافی دلکش ہے، لیکن طوفان میں کشتی چلانے سے آپ کی عملی مراد کیا ہے؟ تھوڑا اس کو ڈیفائن کریں. اس سے میری مراد ہے فرضی جنگی حالات یعنی موک وار سینیریوز. موک وار سینیریوز؟ جی، مصنف نے جان بوجھ کر اس بات کی تجویز دی ہے کہ طلبہ کو ایسی صورتحال میں ڈالا جائے جہاں انہیں فوراً حکمت عملی بنانی ہو. آپ کی سرحد پر ایک ڈرون حملہ ہوا ہے اور آپ کے پاس جوابی کارروائی کا فیصلہ کرنے کے لیے صرف 10 منٹ ہیں. اب کتابوں نے انہیں بین الاقوامی قانون تو سکھا دیا، لیکن جب وہ اس فرضی کرسی پر بیٹھتے ہیں نا تو انہیں اصل دباؤ محسوس ہوتا ہے. یعنی فیصلہ سازی کا دباؤ؟ بالکل. انہیں سوچنا پڑتا ہے کہ اگر ہم نے جوابی فائر کیا تو کیا ہماری معیشت اس جنگ کا بوجھ اٹھا سکے گی؟ کیا عالمی برادری ہم پر پابندیاں لگا دے گی؟ یہ وہ دباؤ ہے جو آپ کو کسی بھی نصابی کتاب میں نہیں ملتا. مگر ایک سیکنڈ، کیا آپ واقعی یہ سمجھتی ہیں کہ چند طلبہ کا ایک کمرے میں بیٹھ کر جرنیل یا وزیر اعظم بننے کی اداکاری کرنا انہیں حقیقت میں دفاعی امور کا ماہر بنا دے گا؟ یہ اداکاری نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک... نہیں، میری نظر میں تو اگر ان طلبہ کے پاس تاریخ کا گہرا شعور نہیں ہے اور خارجہ پالیسی کے ارتقاء کا علم نہیں ہے تو یہ ساری فرضی مشقیں محض ایک ویڈیو گیم بن کر رہ جائیں گی.
ان کے فیصلے جذباتی ہوں گے، منطقی ہرگز نہیں۔ آپ اسے اداکاری یا ویڈیو گیم کہہ رہے ہیں نا، لیکن عسکری زبان میں اسے ریڈ ٹیمنگ اور وار گیمنگ کہا جاتا ہے۔ دنیا کے جو سب سے بڑے تھنک ٹینکس ہیں وہ بالکل اسی ماڈل پر کام کرتے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان تھنک ٹینکس میں پی ایچ ڈی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ جی، لیکن وہ یہ ماڈل کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ انسان کا دماغ دباؤ میں بالکل مختلف طریقے سے کام کرتا ہے۔ آپ نے نیوکلیئر ڈیٹررنس یا ایٹمی ڈیٹررنس کا نام تو سنا ہوگا؟ جی بالکل، ایٹمی صلاحیت کے ذریعے دشمن کو حملے سے باز رکھنا۔ درست۔ اب یونیورسٹی کی کلاس میں ایک پروفیسر آپ کو بتائے گا کہ ڈیٹررنس کا مطلب ہے کہ دشمن کو یہ یقین دلانا کہ اگر اس نے حملہ کیا تو اس کا اپنا بھی ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ طالب علم یہ تعریف یاد کرے گا اور امتحان میں پاس ہو جائے گا۔ صحیح ہے۔ لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت میں ڈیٹررنس کوئی فزکس کا قانون نہیں ہے، یہ خالصتاً نفسیات کا کھیل ہے، یہ خوف کا کھیل ہے۔ یہ بات تو ہے۔ جب تک طالب علم اس فرضی لیب میں اس کرسی پر نہیں بیٹھے گا جہاں اس کے سامنے ایک ایٹمی بٹن ہے اور وہ اپنے متمقابل کے لہن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ کیا وہ واقعی حملہ کرے گا یا صرف دھمکی دے رہا ہے، تب تک اسے ڈیٹررنس کی الف بے بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ جو عملی تخیل ہے نا، یہی طالب علم کے اندر سے وہ لیڈرشپ اور اعتماد نکالتا ہے جس کا ذکر تحریر میں کیا گیا ہے۔ اچھا، میں آپ کی اس وار گیمنگ والی بات کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہوں۔ یہ واقعی سچ ہے کہ نفسیات کو سمجھے بغیر ڈیٹررنس کو نہیں سمجھا جا سکتا، لیکن آپ ذرا اس کی بنیاد تو دیکھیں۔ کیسی بنیاد؟ ایک طالب علم جس نے کبھی کولڈ وار کی تاریخ پڑھی ہی نہیں ہے، جس نے کیوبن میزائل کرائسس کا کوئی گہرا اکیڈمک مطالعہ نہیں کیا، وہ اس وار گیمنگ میں کیا نفسیات استعمال کرے گا؟ وہ تو سیکھنے کا عمل ہے نا۔ نہیں، وہ تو اندھیرے میں تیر چلائے گا۔ میرا نقطہ یہ ہے کہ آپ کا یہ جو سیمیولیشن ماڈل ہے یا یہ جو فرضی مشقیں ہیں، یہ صرف اور صرف اس وقت کارآمد ہوتی ہیں جب طالب علم کے پاس وہ مرحلہ وار حاصل کیا گیا منظم علم موجود ہو۔ اچھا، آئیے ذرا کیریئر کے میدان کی طرف دیکھتے ہیں۔ تحریر میں کیریئر کے مختلف آپشنز بتائے گئے ہیں، مثلاً تھنک ٹینکس میں محقق بننا یا حکومتی سطح پر کوئی دفاعی مشیر بننا۔ اب جب آپ ان عہدوں پر جاتے ہیں تو وہاں آپ کی آواز مستند کیوں مانی جاتی ہے؟ کیونکہ آپ کے تجزیے میں جان ہوتی ہے۔ جی، لیکن وہ جان کیسے آتی ہے؟ اس لیے نہیں کہ آپ نے کمرے میں بیٹھ کر اچھی مشقیں کی ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ اپنے تجزیے کو تاریخی حوالوں، جغرافیائی مجبوریوں اور بین الاقوامی قانونوں کی روشنی میں ثابت کر سکتے ہیں، اور یہ سب چیزیں روایتی اور کڑی تعلیمی ساخت ہی فراہم کرتی ہیں۔ دیکھیں، میں یہ تو نہیں کہہ لی کہ اکیڈمک تعلیم کا کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایک بنیادی فہم تو چاہیے ہوتا ہے، لیکن آپ نے مستند ہونے کی اور کمال کی بات کی۔ آئیے اسی تحریر میں دی گئی معروف مثالوں پر بات کرتے ہیں۔ جی بتائیں۔ مصنف نے پاکستان کے نامور دفاعی تجزیہ کاروں کا حوالہ دیا ہے، جیسے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود۔ آپ خود ایمانداری سے بتائیں، جب ہم ان کو ٹی وی پر سنتے ہیں یا ان کے مضامین پڑھتے ہیں تو ان کے تجزیے میں ہمیں کیا چیز متاثر کرتی ہے؟ کیا ہم ان کی ڈگریوں سے متاثر ہوتے ہیں؟ نہیں، ظاہر ہے ہم ان کے تجزیے کی گہرائی سے متاثر ہوتے ہیں۔ بالکل، اور وہ گہرائی کہاں سے آئی؟ ان ماہرین کی اصل طاقت اور ان کی جو پہچان ہے وہ ان کی عملی فوجی زندگی، میدان جنگ کا تجربہ اور ان زمینی حقائق کا وہ اطلاق ہے جو انہوں نے دہائیوں تک کیا ہے۔ انہوں نے ان بحرانوں کا عملی طور پر سامنا کیا ہے جن کی ہم اور آپ صرف کتابوں میں تھیری پڑھتے ہیں۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کے الفاظ کے پیچھے وہ پسینہ اور وہ دباؤ بول رہا ہوتا ہے جو انہوں نے عملی میدان میں برداشت کیا ہے۔ مصنف نے یہ مثالیں اس لیے دی ہیں تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ علم جب تک آواز نہیں بنتا، جب تک اسے کٹھن حالات میں پرکھا نہیں جاتا، وہ محض خام مال ہی رہتا ہے۔ تو آپ کے نزدیک عملی تجربہ ہی سب کچھ ہے؟ ایک حقیقی دفاعی تجزیہ کار وہی ہے جو کتابی علم کی سرحدوں کو عبور کر کے زمینی حقائق کو سمجھنا جانتا ہو۔ دیکھیں، یہ نقطہ نظر بہت طاقتور ہے، اور میں مانتا ہوں کہ ان شخصیات کا زمینی تجربہ ہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ لیکن، اور میں اس لیکن پر بہت زور دینا چاہوں گا، کیا آپ یہ بھول رہی ہیں کہ ان شخصیات نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ انتہائی سخت ادارہ جاتی اور ایکیڈیمک تعلیم میں بھی گزارا ہے؟
اب ملٹری ٹریننگ کی بات کر رہی ہیں؟ میں صرف فزیکل یا ملٹری ٹریننگ کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں وار کالجز کی، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے کورسز کی۔ دیکھیں، ایک جنرل صرف گولیاں چلا کر جنرل نہیں بنتا، وہ اسٹریٹجک سٹڈیز کا باقاعدہ مطالعہ کرتا ہے۔ جی، وہ تو ان کی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے۔ بالکل، وہ جغرافیہ، معیشت اور سیاست کے اس پیچیدہ تعلق کو سمجھنے کے لیے ہزاروں صفحات پڑھتا ہے۔ انہوں نے بھی پہلے وہ نقشے پڑھے ہیں، وہ تاریخ سمجھی ہے اور سفارتکاری کے اصول سیکھے ہیں، تب جا کر ان کا وہ زمینی تجربہ اس قدر نکھر کر ہمارے سامنے آیا ہے۔ اچھا، میرا استدلال یہ ہے کہ ان کا وہ کمال جس کی ہم سب داد دیتے ہیں نا، وہ بھی دراصل اسی منظم اکیڈمک فریم ورک کا مرہون منت ہے جسے میں بنیادی حیثیت دے رہا ہوں۔ اگر ان کے پاس وہ وسیع نظریاتی کینوس نہ ہوتا تو شاید ان کا تجربہ صرف ایک سپاہی کے تجربے تک محدود رہ جاتا، وہ کبھی ایک اسٹریٹجک تجزیہ کار نہ بن پاتے۔ میں آپ کی اس بات سے جزوی طور پر متفق ہوں۔ میں قطعی طور پر یہ نہیں کہہ رہی کہ انہوں نے کتابیں نہیں پڑھیں یا ڈگریاں حاصل نہیں کی، لیکن میرا جوابی نقطہ یہ ہے کہ جس چیز نے انہیں ان ہزاروں دوسرے افسران یا طالب علموں سے ممتاز کیا جنہوں نے بالکل وہی کتابیں پڑھیں، انہی کلاسوں میں بیٹھے، وہ کیا تھی؟ آپ کے خیال میں وہ کیا تھی؟ وہ ان کا تجزیاتی انداز فکر تھا، یعنی اینالیٹیکل مائنڈ سیٹ۔ اینالیٹیکل مائنڈ سیٹ؟ یہ وہی چیز ہے جسے ہم روزمرہ کی ان عادتوں میں شمار کرتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر حقائق کو پرکھنے کی، ان میں خامیاں ڈھونڈنے کی اور صورتحال کا ایک نیا زاویہ نکالنے کی صلاحیت نہیں ہے نا، تو آپ خواہ کتنی ہی ڈگریاں لے لیں، آپ صرف ایک اچھے قاری بنیں گے، تجزیہ کار نہیں۔ یہ بات کافی حد تک درست ہے۔ اس پورے روڈ میپ کی جان وہ حصہ ہے جہاں طالب علم کو خود مختار بنایا گیا ہے، اپنا تجزیہ خود لکھنا۔ یہ اتنی زبردست مشق ہے کہ جب آپ اپنے خیالات کو صفحے پر اتارتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی اپنی سوچ میں کتنا ابہام تھا۔ یہ جو خود احتسابی ہے، یہ ڈگریوں سے نہیں بلکہ اس عملی مشق سے آتی ہے جو ایک منی ڈیفنس لیب فراہم کرتی ہے۔ یہ واقعی بہت دلچسپ ہے کہ کس طرح ہم ایک ہی روڈ میپ کو دو بالکل مختلف مگر منطقی زاویوں سے دیکھ رہے ہیں۔ خیر، ہم اس انتہائی فکری بحث کے اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جی، وقت کافی تیزی سے گزرا ہے۔ بالکل۔ تو اگر میں اپنے موقف کو سمیٹنا چاہوں تو میرا استدلال بہرحال وہی رہے گا کہ ایک وسیع اور منظم نصابی بنیاد جس میں نقشوں کا روزمرہ مطالعہ، تاریخ کا شعور اور بین الاقوامی تعلقات کی جماعتی تعلیم شامل ہے، وہ دراصل ایک وسیع کینوس ہے، اور اسی کینوس پر دفاعی امور کی پیچیدہ تصویر بنائی جا سکتی ہے۔ آپ کے پاس اگر کینوس ہی نہیں ہے یا اس کا کپڑا کچا ہے تو آپ کتنے ہی اچھے رنگ کیوں نہ لے آئیں، تصویر بکھر جائے گی۔ ادارہ جاتی تعلیم وہ نظم و ضبط دیتی ہے جو دنیا بھر کی بے ہنگم معلومات کو ایک بامعنی شکل میں ڈھالنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ کا ہر تجزیہ محض ہوا میں چلایا گیا ایک تیر ہوگا۔ اور میرا موقف اس کے بالکل برعکس ہے، لیکن در حقیقت اسی بحث کے تسلسل میں ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ محض کینوس کا ہونا یا رنگوں کی اقسام جان لینا کسی کو بھی ماہر مصور نہیں بناتا۔ کینوس پر حقیقی رنگ اس وقت ابھرتے ہیں جب ایک طالب علم فرضی صورتحال کے دباؤ میں حکمت عملی بناتا ہے۔ صحیح۔ جب وہ اپنی تنقیدی سوچ کا استعمال کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب وہ ان تسلیم شدہ حقائق پر روزانہ نئے سوال اٹھانے کی جسارت کرتا ہے۔ منی ڈیفنس لیب، وار گیمنگ اور روزانہ اپنا تجزیہ لکھنے کی وہ جو مشق ہے، وہی وہ اصل محرکات ہیں جو ایک طالب علم کے دماغ کو ری وائر کرتے ہیں اور اسے ایک دور اندیش دفاعی تجزیہ کار میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہی وہ مہارتیں ہیں جو اسے طوفان میں کشتی کو سنبھالنا سکھاتی ہیں۔ میں اس بات کا اعتراف ضرور کروں گا کہ طوفان والی تشبیہ اور دباؤ میں فیصلہ سازی کا آپ کا جو استدلال ہے وہ کافی مضبوط ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہمارے نقطۂ نظر میں ایک واضح اختلاف موجود ہے، اور شاید یہی علمی مباحثے کی خوبصورتی بھی ہے۔ بالکل، اسی سے تو نئے زاویے کھلتے ہیں۔ جی، لیکن اگر ہم اس پوری بحث اور مصنف کی تحریر پر گہری نظر ڈالیں نا، تو ایک مقام ایسا ضرور ہے جہاں ہم دونوں کے دلائل کا مرکز ایک ہو جاتا ہے، اور وہ ہے اس پوری تحریر کا آخری پیغام، جو دراصل اس روڈ میپ کی روح بھی ہے۔ مصنف نے بالکل آخر میں لکھا ہے
کہ ماہر دفاعی امور بننا محض دنیا بھر کی معلومات جمع کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کو سمجھنے، خطرات کو پہچاننے اور امن کے راستے تلاش کرنے کا فن ہے۔ میں آپ سے مکمل اتفاق کرتی ہوں۔ یہ جملہ، خاص طور پر اس کا آخری حصہ کہ امن کے راستے تلاش کرنا، یہ اپنے اندر ایک پوری کائنات سمیٹے ہوئے، کیونکہ عام طور پر جب ہم دفاعی امور یا جنگی مشقوں کی بات کرتے ہیں نا، تو ذہن فوراً تنازعات اور تباہی کی طرف جاتا ہے۔ ہاں، ایک منفی تاثر ابھرتا ہے۔ بالکل، لیکن ایک حقیقی ماہر کا کام جنگ بھڑکانا نہیں ہوتا۔ اس کا کام ان پیچیدہ، خطرناک اور انتہائی حساس تنازعات کے درمیان سے کوئی ایسا راستہ نکالنا ہوتا ہے جو خطے اور دنیا کو امن کی طرف لے جائے۔ اور وہ راستہ چاہے کتابوں کے گہرے مطالعے سے نکلے یا پھر فرضی مشقوں کے شدید دباؤ کے درمیان پیدا ہونے والی کسی نئی سوچ سے، مقصد دونوں کا ایک ہی ہے۔ یقیناً مقصد اس دنیا کو ایک محفوظ جگہ بنانا ہے، اور اس کے لیے باشعور تجزیہ کاروں کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ اور اب ہم یہ فیصلہ ہمیشہ کی طرح اپنے سامعین پر چھوڑتے ہیں کہ وہ خود اس پیش کردہ روڈ میپ کا جائزہ لیں اور یہ طے کریں کہ ان کے اپنے فکری سفر میں کس چیز کی اہمیت زیادہ ہے۔ بالکل۔ کیا منظم علم اور تاریخ کی بنیاد کا پڑھنا بھاری ہے جو ہمیں سمت دکھاتا ہے، یا پھر آزادانہ تنقیدی سوچ، سوال اٹھانے کی جسارت اور عملی تجزیاتی مشقوں کا جو ہمیں مستقبل پڑھنا سکھاتی ہیں، کیونکہ اس موضوع پر سوچ بچار کے مزید کئی زاویہ بھی باقی ہیں۔ اور شاید دونوں کا ایک متوازن امتزاج ہی اصل کامیابی ہو۔ جی بالکل۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے آغاز میں گرامر اور شاعری اور پھر کمپس اور طوفان کی بات کی تھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک عظیم تجزیہ کار وہ ہے جو لہروں کی طاقت کا کتابی حساب کتاب جانتا ہو، یا وہ جو طوفان کے عین وسط میں اپنے خوف پر قابو پا کر کشتی کو ساحل تک لانے کا عملی حوصلہ رکھتا ہو؟ غور کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔